الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين صدق الله العظيم۔ جب خوف خدا ہو دل میں یہ کیسر کسرا کچھ بھی نہیں، جب خوف خدا ہو دل میں یہ کیسر کسرا کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، کردار سے قومیں بنتی ہے، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ محترم سامعین، میں آج آپ حضرات کے سامنے امت مسلمہ کے عروج اور زوال کے اسباب کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ خلاق عالم مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، دور حاضر میں امت مسلمہ مجموعی لحاظ سے زوال اور تنزل کے جس موڑ پر کھڑی ہے، یہ انتہائی افسردہ اور قابل غور امر ہے۔ یہ وہ امت مسلمہ ہے جس نے پوری دنیا میں 800 سال تک حکومت کی ہے۔ یہ وہ امت مسلمہ ہے کہ تمام اقوام عالم پر اس کی حاکمیت کا جھنڈا لہراتا نظر آتا ہے۔ کبھی یہ قوم پستی اور زوال کا شکار ہو کر اس قدر بے وقت بن جاتی ہے کہ صدیوں اس کی غلامی کرنے والی قومیں اس پر حاکمیت کا جال بچھا دیتی ہے۔ میں نے قرآن مجید سے اس کے اسباب کے بارے میں پوچھا تو قرآن نے جواب دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم پکے مومن رہے تو تم ہی غالب رہو گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یعنی ایمان اور اعمال صالحہ عروج مسلم کا سب سے پہلے قرینہ ہے۔ مسلمانوں کے عروج کا ایک سبب منکرات و فاحش کا سدباب کرنا، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا تھا۔ جب یہ وصف محمود مفقود ہوتا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان زوال مسلم کو یوں بیان کرتا ہے اذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حرمت برکت الوحی۔ جی ہاں، زوال مسلم کا ایک سبب جہاد سے دور رہنا ہے۔ اگر آج ہم 1450 سال پہلے کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہی امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت نظر آتی ہے۔ غربت، بھوک، پیاس، افلاس، فقر و فاقہ، تنگ دستی کے باوجود، جبکہ امت مسلمہ کی تعداد بھی 313 ہے، مگر مسلمان ہزاروں پر فاتح نظر آتے ہیں۔ کئی لشکر اسلام کی تعداد 10,000 ہے، مگر مسلمان پورے مکہ پر غلبہ حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ کئی لشکر اسلام کی تعداد 13,000 ہے، مگر مسلمان پورے عرب پر غلبہ حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ ان فتوحات کا سبب، اس غلبہ کی علت، مسلمانوں کی حکمرانی کا وجہ مسلمانوں کے مذہب کے ساتھ والہانہ تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں تو محفل انجم بھی نہیں۔ ارباب علم حکمت، اگر آج ہم اپنا شاندار ماضی دیکھیں تو کامیابیاں اور کامرانیاں ہمارے ماتھے کا جھومن نظر آتی ہے، لیکن اب ہمارا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ پہلے ہم کامیاب اور غالب کیسے رہے، اب ہم ناکام اور مغلوب کیوں ہیں؟ تو قرآن جواب دیتا ہے فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، جس نے میری ہدایت، میرے راستے کی پیروی کی، وہ کبھی گمراہ اور ذلیل نہیں ہوگا، وہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اس کی زندگی میں کبھی بہار نہیں آ سکتی، وہ کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک امت مسلمہ نے کتاب و سنت کی نورانی تعلیمات کو سینے سے لگائے رکھا، اس وقت
جب تک عزت شوکت حکومت امت مسلمہ کی گھر کی لونڈی رہی، جب ہم نے رب کو چھوڑا، رب کے احکامات کو چھوڑا، تو رب کی رحمت نے ہم سے منہ موڑ لیا۔ جب رب کی رحمت ہم سے خفا ہو گئی تو ہماری ترقی تنزلی میں بدل گئی، ہماری طاقت قوت کمزوری میں بدل گئی، ہماری شان و شوکت کمزوری میں بدل گیا، ہمارا رعب اور دبدبہ سب کچھ زمین بوس ہو گیا۔ کیونکہ نماز کو چھوڑنا امت مسلمہ کے زوال کا سبب ہے، قرآن کو چھوڑنا امت مسلمہ کے زوال کا سبب ہے، رب کے ذکر کو چھوڑنا امت مسلمہ کے زوال کا سبب ہے۔ آج مسلمانوں کو آپس میں محبت بھائی چارگی کی فضا قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کو ایک ہی مسلم قوم بن کر ابھرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کو علامہ اقبال کے اس پیغام کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، وما علینا الا البلاغ۔